الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر، احسان، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں زندگی میں پھر یہ موقع دیا کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذکر کے لیے آج اس کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور آج کے دن وہ جو انعام اور اکرام نازل فرما رہے ہیں اس میں سے ہمیں وافر حصہ سمیٹ کر اپنے اپنے گھروں میں لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک کو چند گزارشات عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی عقیدے کی بنیاد رسالت بھی ہے۔ جہاں پر بھی عقیدہ توحید کی بات آتی ہے، اسلام سچے کے ہر شواہد کے اندر ساتھ متصل عقیدہ رسالت کی بات بھی آتی ہے۔ عقیدہ رسالت اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اور دوسری سب سے اہم ضروریات دین میں سے ایک چیز ہے جس کے اوپر ہر مسلمان کا پختہ عقیدہ ہونا لازم و ملزوم ہے، مسلمان پر فرض ہے۔ عقیدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور باقی تمام انبیاء کرام کی ذات پر ہونا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے تحاشا فتنے جنم لے چکے ہیں، جن کا کام صرف اور صرف اسلام کے عقائد کو کمزور کرنا ہے، شکوک و شبہات کو پیدا کرنا ہے۔ ہمارے بچے جو شعور رکھتے ہوئے، فہم رکھتے ہوئے، ادراک رکھتے ہوئے آج پوچھتے ہیں جی کیا ضرورت تھی رسالت کی، کیا ضرورت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے میں، اور حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ بذات خود میں نے ایک ایسے موقع کو فیس کیا ہے جس کے اندر ہمارے مسلمانوں کے بچوں نے ایسے الٹے سیدھے سوال لاہور میں ہم سے پوچھے، جس سے محسوس ہوا کہ وہ بڑا ایک مشہور فرقہ گزرا آج سے کچھ عرصہ پہلے قبل، ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن جو بزرگ تشریف فرمائے پرویزی
فرقہ جو منکرین حدیث میں شامل ہے، انہوں نے کافی سارا انفلوئنس ہماری یونیورسٹیز میں بھی کر رکھا ہے، جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں رسالت کی کیا ضرورت ہے، پیغام پہنچ گیا قرآن کا، اب کافی تھا۔ اور جو باطل نظریات کے سرے سے ہی جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کیا ہے، یہ نبی اور رسول اصطلاحی معنوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ کسی بچے کو نوجوان کو یاد رہتا ہے، بزرگ اہل علم بیٹھے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں۔ رسالت اور نبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس برگزیدہ گروہ کو چنا ان کو انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ اپنے برگزیدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے اس دنیا میں بھیجا اور اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا، اور ایسا وسیلہ قائم کیا تاکہ وہ اس دنیا میں آ کر ہو بہو وہ جو پیغام حق ہے وہ ہم تک پہنچائیں۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی پورا 100% اتھینٹک کلام، اتھینٹک بات جو حق ہمیں جس طرف بلا رہا ہے اس کو ہم تک پہنچائیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ انبیاء اور رسول کی یہ ڈیوٹی ہے۔ چند نکات میں نے 6 ترتیب دی ہیں عقیدہ رسالت کے حوالے سے، جس کو ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی گزارش کرتا ہوں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، رسول وہ ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ نبی اور رسول کا درمیانہ فرق کیا ہے؟ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ کا منتخب بندہ مختلف قوموں کی طرف، مختلف قبیلوں کی طرف، مختلف شہروں کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں، جو مشہور، جس پہ امت کا اجماع ہے جس بات پر۔ لیکن ہم وہ جو 313 رسول ایک کہے جاتے ہیں کہ بھئی ان پر مزید برتر کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور شریعت بھی نازل کرتا ہے۔ نبی کے ساتھ ایسا بھی معاملہ پیش آتا ہے کہ وہ جو رسول گزرے ہوتے ہیں انہی کی شریعت کو فالو بھی کرتا ہے اور اسی پیغام کو آگے بڑھاتا ہے۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جناب ہارون علیہ السلام، شریعت ان پر نازل ہوئی، صحیفہ ان پر نازل ہوا اور وہ اسی کو آگے چلاتے رہے۔ اسی طرح بے شمار انبیاء کی مثالیں ہیں۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتاب بھی عطا فرماتا ہے اور ایک وہ شریعت کا قیام کرتا ہے۔ پیغام پہنچانا دونوں کی ڈیوٹی ہے۔ یہ جو ہم رسالت کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، یہ خبر پہنچانے والا، یہ پیغام پہنچانے والا، یہ آسان فہم معنی ہے، اس میں الجھنا نہیں ہے آپ نے۔ نبی اور رسول کون ہے؟ جو ڈیوٹی یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے بندوں کو ملاتا ہے، خالق سے بندوں کے رشتے کو قائم کرتا ہے، اور کوالٹی اس میں کیا ہوتی ہے کہ وہ چلتا پھرتا ہم جیسا نہیں ہوتا، اس کے اندر ایکسٹراڈنری چیز یہ ہوتی ہے کہ رب اس سے کلام فرماتا ہے۔ جی، اس میں چند جو عقیدے کے نکات ہیں وہ قرآنی آیات کے ذریعے اور چند حدیث کے ذریعے 6 نکات میں نے قائم کیے ہیں۔ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک مختصر ترین ہمارا چونکہ وقت ہوتا ہے، اس بقیہ 20 منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا ان 6 نکات کے اوپر ہم بات کریں۔ عقیدہ رسالت کے چند بنیادی جز ہیں، جس میں پہلی چیز جو میں عرض کر رہا تھا وہ ہے رسالت کی ضرورت کیوں ہے۔ دیکھیے، انسان اپنی عقل سے مکمل ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس کا مادہ عام فہم، کسی بھی عربی لغت کے دفتر پہ رابطہ کریں، کتاب کو کھولیں، ہم بطور انسان ہم کہتے ہیں نا جی اپنے آپ کو، تو اس کا مادہ ہے نسیون، جس کا مطلب ہے بھولنے والا، اور ہمارے پنڈی کی زبان میں کہو تو پلکڑ۔ پھر ہمارے اوپر جذبات کا انفلوئنس ہوتا ہے،
ہمارے اوپر ماحول کا اثر ہوتا ہے، ہمارے اوپر شخصیات کا اثر ہوتا ہے. ہم جس طرح کے جذبات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یا جس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہم پر غالب آتے ہیں اور ہم اس طرح کا ذہن بنا لیتے ہیں. اس لیے ہماری عقل میں نقص ہے، ہمیں ایک مرشد اور راہبر اور رہنما کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اپنی عقل کے تحت مکمل طور پہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. گو کہ اللہ نے ہمیں سوچنے کا، سمجھنے کا یہ شعور عطا فرمایا ہے، کمال عطا فرمایا، ہمیں دماغ عطا کیا ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہے. ہم اس سے مکمل طور پہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اوپر وحی نازل فرمائی تاکہ ہم اپنی دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ خالق و مالک، وہ واحد و یکتا رب العالمین اللہ پاک جو ہم سے چاہتا ہے وہ پورا کلام ایز اٹ از جو انبیاء پر نازل ہوا وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے. اس کی حکمتیں بہت ساری قرآن مجید میں موجود ہیں. اس موضوع میں الجھے تو وقت نہیں رہے گا کہ اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں مقرر کیا جو اعتراضات حضور پہ کیے گئے، اللہ نے ڈائریکٹ کتاب کیوں نہیں نازل کی، ہر ایک کی حکمت بیان کی گئی. اور رسول کو انسانوں میں سے ایک انسان کو اس لیے منتخب کیا گیا تاکہ ہم اس کو دیکھ کر سیکھ بھی سکیں اور اس کے کلام کو، اس کے افعال و اعمال کو ایکسیپٹ بھی کر سکیں. چونکہ فرشتہ لے کے آتا تو چھوٹی سی ایک جملے میں مثال ہم کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے، ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے. لیکن آج جتنی بھی رائج پچھلی شریعتیں تھیں یا آج محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی شریعت مبارک ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ہماری لائف ہے، ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، جتنی ہماری ضروریات ہیں، اسی طرح انبیاء بھی بشری وجود میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی بھی وہی ساری مجبوریاں اور رسپانسبلٹیز اور ان کی بھی ساری وہی بنیادی ضروریات ہیں جو آج ہماری ضرورتیں ہیں. اس لیے وہ ہم جیسے ہو کر بھی نہیں ہوتے، چونکہ اللہ ان سے کلام فرماتا اور ان کو منتخب فرماتا اور وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارا دماغ کمزور ہے، ہم مکمل ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. تو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اس پر چلانے کے لیے، رب سے بندے کو جوڑنے کے لیے انبیاء اور رسول تشریف لاتے ہیں. اس میں سورہ بقرہ کی آیت 213 نمبر 213 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ 213 نمبر آیت کہ سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا پر بھیجا گیا، آگے اولاد ہوئی تو ہر چیز واضح تھی، لیکن آگے اختلافات پیدا ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام دوبارہ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ سب فنا ہوئے، چند مٹھی بھر لوگ دوبارہ آباد ہوئے اور اللہ نے سارا نظام چلایا. لیکن اس کے باوجود وہ پہلے ایک دین حق پر تھے، ایک جگہ پر وہ جمع تھے، ایک ہی دین پر تھے، لیکن ان میں اختلافات پیدا ہو گئے. ان اختلافات کے رونما ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا. یہ کیوں ضرورت ہے؟ اللہ خود بتا رہا ہے کہ کیوں ضرورت ہے رسول کی اور نبی کی. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دیں جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے. یہ آیت کا تھوڑا سا حصہ میں نے تلاوت کیا. تو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ہمارے جو باہمی اختلافات ہیں، جو نظریات میں مکسنگ ہو جاتی ہے،
جو شیطان اس کے اندر آ کے ہمیں بھٹکا دیتا ہے، اللہ نبی اور رسول کے ذریعے خود ارشاد فرما رہے کہ میں ان کو بھیج کر جو ڈر سناتے ہیں، بشارت سناتے ہیں، ان کے ذریعے ایسی کتاب بھیجتا ہوں کہ جو ان کے اختلافات کو ختم کر دیتی ہے، ان کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ تو نبی کی ڈیوٹی ہے انسانوں کو جوڑنا اور جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا۔ اب دوسرا نقطہ عرض کرنا ہے، باتیں تھوڑی خشک ضرور ہوں گی لیکن آپ کی خدمت میں نکات بھی تو پیش کرنے ہیں، چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ رسالت، تو عقیدے میں تو بنیادی باتیں کرنا بڑی ضروری ہیں۔ جذبات سے ہٹ کر تھوڑا سا آپ کی خدمت میں ان نکات کو پیش کرنا ضروری ہے۔ دوسرا جو میں سمجھتا ہوں بنیادی نظریات میں، ایک نظریہ یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان ہونا چاہیے۔ مذاہب عالم میں دیکھیں، یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کے فالوور جو عیسائی کہلاتے ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو مذاہب عالم میں یہ جنگ چھڑی نظر آتی ہے، کوئی کسی نبی کو نہیں مانتا، کوئی کسی نبی کو نہیں مانتا، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے، یہ حسن ہے مسلمان کے عقیدے کا کہ ہم جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ پاک تک اور عیسیٰ پاک کے ساتھ اپنے نبی اور رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، چونکہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت دی کہ یہ سارے میرے بھائی ہیں اور ان پر بھی عقیدہ اور ایمان رکھنا لازم ملزوم ہے۔ اور پھر ان کی زبان اطہر سے جو کلام مجید ہمیں ملا اس میں اللہ تعالیٰ واضح کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ 136 نمبر آیت ہے، ارشاد گرامی ہے کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ آیت کا آخری مختصر حصہ، پوری بیان کی وقت نہیں ہے، یہ 6 نظریات پورے نہیں کر پاؤں گا میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے۔ آرڈر دے رہا ہے، اس گلو سے اقرار کروا رہا ہے کہ ہم جتنے بھی انبیاء کرام ہیں 1,24,000 کم و بیش، ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ مسلمون مسلمان ہیں، معبود برحق کو جو پوجنے والے لوگ ہیں وہ کسی نبی میں فرق، سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ضرورت۔ تیسرا نظریہ اور بڑا آج کے دور میں جس کا فتنہ بازار پھر گرم ہے، تیسرا اور بنیادی نظریہ کہ نبی اور رسولوں کو ماننے کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا، خاتم النبیین ماننا، یہ عقیدہ رسالت کی بنیاد ہے۔ جتنے بھی رسالت کے عقائد ہیں وہ اس کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں اور یہ مین عقیدہ ہے جس میں واضح بچے کی زبان پر ایک آیت جاری و ساری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتمن، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہر ایک کی زبان پر لفظ جاری ہوا، خاتم النبیین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد کر دیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے آخر میں آنے والے خاتم ہیں، سلسلہ نبوت اور رسالت کو بند کرنے والے ہیں۔ اب اس میں عقیدے میں ملاوٹ کے لیے چونکہ کچھ تو کرنا تھا شیطان نے اور حضور کی پیشن گوئی بھی موجود ہے، تو یہ معاملات تو ہونے ہیں جو حضور نے بیان کیے ہیں۔ تو کیا ہوا، خاتم النبیین کا اور کچھ شیطان کو سمجھ نہیں آیا، لفظ خاتم پر آباس ہو گئی کہ ذلی بروزی
فلانا فلانا خاتم کا مطلب کچھ اور ہے، مور ہے، وہ مور فلانا نبی ہے. نہ بھائی، نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاتم کی تفسیر فرما دی، جس کے اندر درج ذیل جلدی سے، چونکہ میں نے اگلے 3 نکات پر پہنچنا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ ترمذی شریف جو ہر زبان پہ آپ جملہ سنتے ہیں، کئی احادیث میں یار تواتر کے درجے پہ یہ بات ہے کہ خاتم کا معنی حضور نے خود آپ کو دیا ہے. ہمیں کسی مولوی صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس، مفسر و محدث صاحب کے پاس، کسی ولی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام نے مسلمہ ایک بات واضح اپنی امت تک پہنچائی، جو آج تک ساری امت مسلمہ کا اتحاد ہے، جس کے اوپر کہ حضور نے خود سینکڑوں حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ لفظ خاتم کا معنی کیا ہے. کہ حدیث عرض کر دوں کہ 2219 ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور میں یہ حدیث اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہاں خاتم کے معنی کو حضور نے خود معنی واضح سمجھا دیا. جہاں جہاں خاتم کا لفظ ہے وہاں تو آپ چوری کرنے والے کو چوری کرتے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ادھر کیا جواب دیں گے وہ کہ ترمذی کی اس روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. جی، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوں گے جب تک یہ حضور جو آگے ارشاد فرمائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں گے اور بتوں کی پرستش کریں گے، اور میری امت عنقریب، حضور علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے، 30 کذابون، میری امت میں عنقریب 30 ایسے جھوٹے دعوے دار نکلیں گے کہ ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. لیکن کیا حضور فرماتے ہیں کہ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں. 30 جھوٹوں کی حضور نے خود ارشاد نشاندہی فرمائی اور ارشاد فرمایا. اچھا، اس خاتم کے معنی کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے گوش گزار ایک حدیث اور کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ حدیث آپ یاد فرما لیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی قادیانی جواب نہیں دے سکتا. اور یہ حدیث مسلم میں 5959 نمبر ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 2286 2286. یہ بچے کو حدیث یاد ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور باقی جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں سابقہ، ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک عمارت بنائی، اسے بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے اور کہتے کہ ہم نے اس سے اچھی کوئی عمارت نہیں دیکھی سوائے ایک اینٹ کے جو لگنی باقی ہے. حضور سمجھا رہے ہیں سوائے ایک اینٹ کے، تو میں وہی اینٹ ہوں. اگر کسی نبی کی گنجائش باقی ہو تو نبی معظم کبھی نہ فرمائیں کہ پورا قصر نبوت اور رسالت تیار ہو گیا ہے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اس خوبصورت محل میں، وہ اینٹ میں ہوں، اور اس قصر نبوت اور رسالت کے محل کو، اس عمارت کو جو حسن و جمال اللہ نے دیا تھا اس کو مکمل کرنے والی آخری نبی کی ہستی میں ہوں. اس کا کیا جواب؟ یہاں خاتم کے لفظ میں تو نہیں ہوا گڑبڑ، یہاں تو اینٹ کا لفظ آیا ہے. اب اینٹ کا لفظ بھی آپ بدل دیں، تبدیل فرما دیں، یہ نہیں کر سکتے آپ. جلدی کے ساتھ 2 روایات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جبیر. آپ فرماتے ہیں، دیکھیں حضور جس چیز کا معنی خود فرمائیں، اب یہاں خاتم کا لفظ بھی نہیں. یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ خاتم کے لفظ سے چوری چلتی ہے، لیکن یہاں چلے خاتم کا لفظ نہیں ہے. جناب فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک آپ کو ترمذی میں ملے گی 2849 اس کا نمبر ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، حضور فرما رہے ہیں میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ اللہ میرے سبب کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، اللہ میرے قدموں میں لوگوں کا حشر قائم کرے گا۔ پھر حضور نے فرمایا میں عاقب ہوں، میں کیا ہوں؟ جہاں خاتم کے معنی میں کوئی ملاوٹ کرنے والا نظر آئے وہاں پر آپ نے کہنا پھر عاقب کا معنی بتاؤ۔ جو حضور نے عاقب فرمایا، جو آثار مشہورہ میں شواہد میں یہ حدیث موجود ہے کہ عاقب کا معنی کیا ہے، پھر حضور نے اس عاقب کی ڈیفینیشن خود آپ کو دی، اس کی تشریح حضور نے خود فرمائی کہ میں عاقب ہوں، اور حضور نے فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی آبادی۔ خاتم پہ تو چلو چوری ہو، پھر اب عاقب پہ بھی کرو، تو حضور نے فرمایا میں عاقب ہوں، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ چوتھا جو نظریہ اور بنیاد جو انتہائی ضروری ہے اور جس میں آج کے دور میں بڑا فرق پڑا، اور اللہ ہدایت دے یوٹیوب کے مفتیان کو، چوتھا نظریہ کیا ہے؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ ہماری طرف تو اہل سنت میں ہو گیا جو معصوم نہیں ان کو بھی زبردستی معصوم ٹھوک رہے ہیں، جو وجود محفوظ عن الخطا ہے ان کو معصوم بنایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں عقیدہ معصومیت انبیاء کے لیے ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ چنے ہوئے بندے ہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے ان کی شرست میں شامل ہی نہیں کیا کہ وہ گناہ کریں۔ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں یا کوئی فعل سرزد کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ چونکہ نبی ہی اگر ہدایت پر نہ ہو تو ڈاؤٹ فل بات ہے۔ اچھا، یہ بات میں اپنی طرف سے حضور نہیں کرنا چاہتا، اس پہ بھی میں آپ کو قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں، اور اس پر بھی میں وہی ترجمہ اور روایات پیش کروں گا جو امت کے تمام مکاتب فکر نے پیش کیا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تلے ہوئے ہیں کسی طرح انبیاء کی غلطیوں کو اجاگر کیا جائے، یہ کہا جائے کہ نبی ہدایت پر نہیں، اور قرآن کی آیات کا من گھڑت ترجمہ کیا جاتا ہے۔ نہیں بھائی میرے، اللہ نے لا تقولوا رائنا کا بھی حکم دے رکھا ہے کہ نبی وہ بارگاہ ہوتی ہے، رسول کی وہ بارگاہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں لفظ بھی تول کر اس کا وزن چیک کر کے اس کا حسن چیک کر کے حضور کی بارگاہ میں بولنا ہے۔ تو اللہ خود اپنے محبوب کو کیا کہتا ہے؟ سورہ نجم کی دوسری آیت۔ یہ لوگ پتہ نہیں قرآن پر کیوں نہیں غور فکر کرتے، اللہ نے تو اس پر غور فکر کا حکم دیا ہے، اور اہل اسلام صرف اہل سنت سے بات نہیں کر رہا، اہل اسلام آپ بھی مہربانی کیجئے قرآن پر غور فکر کیجئے۔ دوسری آیت سورہ نجم کی، ما دل صاحبکم وما غوا، اس کا معنی ذرا کبھی تلاش کیجئے۔ حضور علیہ السلام ہو یا باقی انبیاء کرام ہو، ان کی یہ شان ہے کہ وہ معصوم ہے، اور بالخصوص یہاں پر حضور علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے۔ اور کلام مجید جن کے لیے نازل ہوا نا، مخاطب اول جو طبقہ ہے جس سے اللہ کلام کر رہا ہے، مومنین کا پہلا طبقہ، ان کو اللہ کیا ارشاد کر رہا ہے؟ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے راہ بھولے اور نہ راہ سے بھٹکے۔ اس کی روایات میں جائیں تو اس کا مقصود حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے صحابہ، اے مخاطب اول، اے قرآن جن کے لیے نازل کیا گیا، سنو، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یعنی اپنی زیارت کروا کر اپنی صحبت سے صحابی بنانے والے، صحابیت کا درجہ دینے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی بھٹکے۔ یہ معصومیت کا عقیدہ ہے، اور بھولے بھٹکے کیوں نہیں؟ اللہ خود اگلی آیت میں جواب دیتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، یہ کلیم اللہ کا بندے کا نہیں ہے
کسی نے موسیٰ کے ساتھ خطا لکھی، کسی نے جناب آدم کے ساتھ خطا لکھی، اور معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی امام الانبیاء کے ساتھ یہ مانا کرے کہ آپ گمراہ تھے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ارشاد گرامی یہ مرتبہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، بلکہ سراسر جو بھی وہ کلام فرماتے ہیں وہ ان پر وحی کی جاتی ہے۔ وہ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ سراسر کیا ہوتا ہے؟ وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کے افعال ہوں، ان کے اقوال ہوں، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہو، زبان تو محمد مصطفیٰ کی ہے لیکن اس پہ جاری رب کی وحی ہے۔ تو اس لیے جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہو وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ اگر جناب آدم نے دانا کھایا جو ممنوع تھا، وہ خطا نہیں کی، وہ اللہ نے خود ان سے کروایا، وہ مشیت الہی کہی جاتی ہے، وہ خطائے آدم نہیں کہی جاتی، وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہوا کہ اس سلسلے کو پورا چلانا ہے اس طریقے سے۔ اور آج آپ دیکھیں بے دھڑک ہو کے آج بچے کہتے ہیں جی ہمارے دادے نے غلطی کی تھی ہم دنیا میں آگے۔ غلطی تو ٹک ٹاکوں پہ آپ ٹرینڈ دیکھیں، بچے نے ایک ویڈیو بھیجی جس لیے میں نے بالخصوص یہ بات رکھی کہ جی آدم سے بھی تو غلطی ہوئی تھی تو میں آدم کا بچہ ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوئی۔ نہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ ان پہ وحی نازل فرماتا ہے۔ اور نبی کی ڈیفینیشن ہے یہی کہ نبی اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا، نبی وہ کرتا ہے جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ اپنی عقل و فہم و شعور سے جو بندہ بات کرتا ہے ہم اس کو نبی نہیں کہتے، ہم نبی اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے، جس کے سینہ اطہر پہ اللہ وحی نازل فرماتا ہے اور وہ بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو میں عرض گزار ہو رہا ہوں یہ جو چوتھا عقیدہ ہے معصومیت، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور چھٹی بات، پانچویں اور چھٹی بات، یہ دونوں بنیادی جڑتی ہیں۔ میں پانچواں جو عقیدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، قاری صاحب حیران ہوئے تھے کہ میں نے تقریر شروع کی تو رسالت کے لیے تو اور بہت ساری آیات ہیں، محمد الرسول اللہ سب سے بڑی آیت ہے، لیکن میں نے پڑھی ہے قل هو اللہ، قل هو اللہ، میں نے تو یہ آیت پڑھ دی۔ بھئی بات یہ جہاں یہ توحید کے لیے وہیں رسالت کی دلیل ہے، اور پورا سلسلہ جو ابھی تک میں نے کلام کیا ہے وہ اس ایک آیت میں شامل ہے، اور وہ کیا ہے؟ قل، محبوب مکرم آپ فرما دیجئے، رسالت اللہ نے پہلے رکھی، وہ اللہ بعد میں ارشاد ہو رہا ہے، توحید کی بعد میں بات کی جا رہی ہے، قل هو اللہ احد، احد بعد میں ہے۔ اللہ نے فرمایا رسالت کے ذریعے میری عہد، مجھے عہد مانو گے، واحد و یکتا مانو گے تو تمہیں قبول کیا جائے گا، ڈائریکٹ مانو گے تو قبول نہیں ہے۔ یہاں کا کل رسالت کو اللہ نے پہلے رکھا، ان کی پیغام کی ڈیوٹی کو واضح کیا کہ نبی اور رسول آئے اس لیے کہ وہ تمہیں فرمائیں گے کیا دو کہ اللہ واحد و یکتا ہے۔ تو یہ آیت ہی رسالت کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا محبوبہ آپ کہیں کہ قل هو اللہ، وہ اللہ واحد و یکتا، وہ ایک ہے، واحد ہے۔ اور پھر میں عرض کروں، پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، واحد گنتی والا واحد نہیں ہے، یہ واحد ہے یکتا ہونے کا کہ اللہ ہی ہے، اسی کی حقیقت ہے، یہی لائق عبادت ہے، یہی کل پاور اتھارٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ واحد و یکتا ہے۔ تو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچواں نظریہ وہ کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرف دیا کہ آپ صرف ایک قوم کی طرف نبی نہیں، ایک قبیلے کی طرف نبی نہیں، بلکہ تمام عالمین کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو آگے، ان دو نکات کو اگلے جمعۃ المبارک کو ہم مکمل کریں گے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ ولایت، لیکن انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلے جمعے جاری رکھیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے
اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ جو آیات قرآنیہ پیش کی ہیں اللہ اس پر مجھے بھی مضبوط عقیدہ دے اور آپ کو بھی مضبوط عقیدہ دے۔ یہ رمضان کی وہ لجپال گھڑیاں ہیں کہ ان گھڑیوں میں جو مانگا جاتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ پیر و مرشد نے ایک حدیث کی بنیاد ہے نا فرمایا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ بلینک چیک دیتا ہے، حدیث کے اوپر بنیاد سے کہہ رہا ہوں، تو وہ آپ جو بھرے ملتا ہے۔ میں نے پوچھا حضور یہ بھی بتائیں کہ کیا مانگوں؟ فرمایا ایمان سے ہی سب کچھ ہے، سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ تو دعا کرے اللہ ہمارے ایمانوں کو کامل فرمائے اور ہمیں شیطانوں سے اور شیطان کے ساتھیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی پاک فرمائے اور شرک بالرسالت سے بھی پاک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حضور کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو اس باقی آگے اس موضوع کو چلاتے رہیں گے۔